لیکن یہ ایک ایسا اعزاز ہے. کل ہم جب ٹیلی میں دیکھ رہا تھا سارے میڈلز کی، اس کے اندر ظاہر ہے پاکستان کا بھی نام آ گیا گولڈ میڈلز کے اندر. ہم اس وقت 240-45 جو ہے ملین کا ملک ہیں. انڈیا ایک عرب کی زیادہ ان کی آبادی ہے، انہوں نے 3-4 میڈل جیتے ہیں، وہ میرے خیال میں برونز میڈل ہیں. اس دفعہ ان کے ہاتھ میں کوئی گولڈ میڈل نہیں آیا، تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے. چوئی صاحب، نیزے بازی میں جو ارشد ندیم نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، پورا 25 کروڑ پاکستان جو ہے ان کا شکر گزار ہے، اس پر فخر کرتا ہے اور پاکستان کا سر بلند ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے سپوت اس سے بھی بڑے کارنامے انجام دیں گے. اور یقیناً خاور گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آؤٹ آف دی بلو کل سارا پروگرام شروع میں بھی کافی دعائیں دیں اور اینڈ بھی اسی پر کیا. تو مطلب یہ ہی واز سو. اور یہ جو جاولن تھرو ہے، نیزہ بازی، یہ ایک مہارت اور فزیک طاقت کا دونوں کا ایک گٹھ جوڑ جو ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے. تو اللہ کے فضل سے بڑی کمٹمنٹ سے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور یہ پہلا اور آخری نہیں ہے بلکہ ایک بگننگ ہے کہ بہت سارے کارنامے پاکستان مختلف فیلڈز میں دے گا انجام. ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام پاکستانی اس بات کے اوپر خوش ہیں. ہمارے ایئر وائی کے جو چیئرمین ہیں سلمان اقبال صاحب، ہمارا جو لگونا کا ایئر وائی کا پروجیکٹ ہے اس میں ایک فلیٹ ان کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے 10 کروڑ، سندھ حکومت کی طرف سے 5 کروڑ، اور باقی بھی مختلف جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کی طرف سے ان کے لیے انعام و کرام کے اعلانات کیے جا رہے ہیں. لیکن نقوی صاحب، یہ ایک جو ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا ہے، آپ کو دکھایا ہے ہم نے ایئر وائی کا، کہ بیک گراؤنڈ دیکھیں، وہ گھر کے اندر وہ جو ویٹ ٹریننگ کر رہا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا دیہات میں. آپ تو شہروں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے جو دیہات میں لوگ والے ہیں وہ یہ ٹین ڈبے کے اندر کو پلسٹر ڈال کے اس کے اندر ہی وہ سریا وریا لگا کے تو وہ جو ہے سیمنٹ ڈال کے، ان کے والد صاحب چونکہ وہ مستری کا کام بھی کرتے ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ میرے والد صاحب چونکہ مستری ہیں تو انہوں نے مجھے بنا کے دے دیا. وہ جو جیولن تھرور ہے وہ خود جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں جناب اعلیٰ، وہ ایک خود ہی ہینڈ میڈ انہوں نے وہ نیزہ بھی بنایا ہوا، اس کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں. مطلب کم از کم میرے خیال میں جو عہدیدار رہے ہیں ماضی میں یا آج کل ہیں، ہماری جو سپورٹس ڈفرینٹ فیڈریشن کو سنبھال رہے ہیں، مطلب ان کے لیے ایک ندامت کا بھی دن ہے کہ ان کو کچھ شرم حیا آنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے. ایک شخص اٹھا، اس نے ریزالو دکھایا، محنت کی، اور محنت کر کے یہ کوئی چھوٹا ناظرین مقابلہ نہیں ہے. دیکھیں کرکٹ ہوتا ہے وہ 8-10 ملک ہیں، صرف وہی کھیلتے ہیں. ہاکی ہے، یہ بھی ایک لمیٹڈ سطح کے اوپر کھیلی جاتی ہے. جو اولمپکس ناظرین ہوتا ہے یہ دنیا کا یہ مقابلہ ہے، گلوبل ورلڈ ہے. اٹ از سچ این جو پلیٹ فارم ہے اولمپکس کا کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں انٹروسپیکشن بھی کرنے کا موقع ہے کہ خدا را بس کرے، بڑا ہو گیا، لوگوں کو موقع دیں، لوگوں کے بچوں کو موقع دیں. جی نقوی صاحب. جی دیکھیں خاور بھائی، یہ تو اس سے زیادہ تو فخر کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اور ایسے وقت میں جو یہ پاکستان کو کامیابی ملی ہے بڑی بڑی شدید ضرورت تھی. میں تو کل رات کراچی میں دیکھ رہا تھا ارشد ندیم کا یہ مقابلہ، اور جیسے ہی ارشد ندیم جیتے ہیں میں فوراً میں نے فلائٹ لی ہے اور میں اب پیرس سے صرف 2 گھنٹے دور ہوں، میں ڈسلڈورف تک پہنچ گیا ہوں، اور انشاءاللہ آج رات ارشد ندیم کے ساتھ ہی اس کو سیلیبریٹ کریں گے، پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے. پوری دنیا میں پاکستانی کمیونٹی کا انہوں نے سر فخر سے بلند کر دیا ہے. ایک ملک جس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی تھی وہ اس طرح سے جڑ گیا ہے. خدا کا شکر ہے اس طرح سے جڑ گیا ہے اگست کے مہینے میں کہ دوبارہ سے ہم انشاءاللہ اس کامیابی کو ہم ایک ایسی مشعل راہ بنائیں گے، اس کامیابی کو انشاءاللہ ایک ایسا راستہ بنائیں گے جو پاکستان کو دوبارہ سے مضبوطی سے جوڑے گا. اور ارشد ندیم نے جس طرح سر فخر سے بلند کیا ہے، یہ اس کا تو کوئی، یہ تو نسلیں ہماری یاد رکھیں گی، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے اٹھ کر آئے ہوں، کسی گاؤں سے اٹھ کر آئے ہوں، کسی بھی طرح انہوں نے ٹریننگ کی ہو، کسی بھی طرح انہوں نے محنت کی ہو، لیکن پروردگار نے انہیں ہمارے لیے منتخب کیا کہ وہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا اعزاز حاصل کر سکیں. اور یقین کریں مجھے راستے میں بھی پاکستانی لوگ اور دوسرے لوگ جو ہندوستانی ملے ہیں وہ بہت خوش ہیں پاکستان کی اس کامیابی پر، اور انشاءاللہ ہمارا سر اب فخر سے بلند رہے گا. جی ناظرین، کل جب یہ جیت ہے ہمارے حصے میں آئی، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا کی ویب سائٹس اور جو لوگ اظہار کر رہے ہیں، ایک یونٹی ہے، ایک اسٹرینتھ ہے. اور پاکستان کے اندر ظاہر اگست کے مہینے میں ہیں، ہم 14 اگست کو اپنی آزادی کا دن بھی منائیں گے. ایسے موقع کے اوپر یہ واقعہ ہونا
حسن ڈونٹ یو تھنک کہ اب یہ ایسا موقع ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہر ملک کے اندر سیاست بھی ہوتی رہے گی، اس کے اوپر بعد میں بات بھی کریں گے، لیکن یہ ایک ایسا اوکیزن ہے کہ اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے سو یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک تقسیم ہے، ایک نفرت کی فضا کسی وجہ سے چھوڑے، میرا آج اس کے اوپر موضوع کے اوپر بات کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ بڑا اچھا لگا کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ مطلب یہ خوشی سے وہ بالکل پھولا نہیں سما رہا۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ارشد ندیم از اے برنگر آف پرائڈ فار انٹائر نیشن، ہی از اے برنگر آف اسمائل فار انٹائر نیشن۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہی از انسپریشن فار آور یوتھ۔ دیکھیں ارشد ندیم نے جو کامیابی حاصل کی ہے یہ یوتھ کے لیے مشعل راہ ہے۔ دیکھیں ایک چیز آج ثابت ہوگی، بلکہ کل ثابت ہوگی، کہ ہمارے نوجوان اگر چاہیں تو اچیویبل ہے، اور یہ ان کے لیے رول ماڈل ہے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک ان کے لیے انعام کا اعلان نہیں کیا، میں تو چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جی بھاری جو اس کو انعام دیں۔ رات میں طاہر صاحب کو سن رہا تھا انفارمیشن سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ایک اسپیشل کمیٹی بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ بڑے لیول کا پلان کر رہے ہیں گورنمنٹ، وہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ کا اعلان کرے، اور کے پی کے گورنمنٹ کو بھی، اور بہت اچھا کیا ہے پنجاب نے اور سندھ نے کہ وہ ان کے لیے جو ہے یہ بیسکلی دیکھیں نا یہی تو آپ کی خوشیاں ہیں۔ اور اس آدمی جس نے پاکستان کو جوڑ ہے، پاکستانی پورے پاکستان کے چہرے پر یہ سمائل لے کر آیا ہے، پورے پاکستان کے جو ذہنوں کے اوپر تناؤ تھا وہ تناؤ ختم ہوا ہے، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اور دوسرا میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں وہ نیرج چوپڑا کی والدہ کو، وہ ہم نے رکھا ہوا آپ سناتے ہیں، وہ کتنی مطلب کتنی ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر کتنی خوبصورت گفتگو کی اس عورت نے کہ اس نے دل جیت لیے۔ یہ آپ کو سناتے ہیں ناظرین، جو انڈین جو ہے ان کی والدہ نیرج چوپڑا اور جو پاکستان ارشد ندیم کی والدہ، دونوں کے جو بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کس طرح جو ماں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماواں سانجیاں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کوئی نہیں پتر وہ بھی پتر ہے میرا، تو وہ بھی ساڑا پتر ہے، مطلب ہمارے لیے گولڈ بھی جو ہے چاندی بھی گولڈ ہے۔ انہوں نے کہا جی اس نے جیتا بالکل، ہم مطلب دے ور شیئرنگ دس جوائس مومنٹ۔ ناظرین سپورٹس کی اور کھیل کی یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جوڑتی ہے، اور یہ جو اولمپکس کا بنیادی مقصد ہی ہے کہ دنیا کی جو اقوام عالم ہیں ان کو سب کو اکٹھے لانا، ایک جگہ کے اوپر اکٹھے کھڑے کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ مقابلے ہوتے ہیں اس کے بعد جب میڈلز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ وہ گلے ملتے ہیں، میڈلز شیئر کرتے ہیں۔ سنیے یہ کیا کہا نیرج چوپڑا اور ارشد ندیم کی والدہ نے۔ تو بہت خوش ہے، ہم نے تو سلور بھی گولڈ ورگا لگ رہا، گولڈ اس کا گیا وہ بھی مارا لڑکا جی، محنت کر سب جا رہے، کوئی بات نہیں جی، یہ تو تینوں ہیں بچے کے کھلاڑی کے۔ ماں نے دعائیں جو کہی تھی بیٹے کے لیے، بیٹے سے بہت فخر تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا میں، اور پورے پاکستان کا شکر ادا کیا، اور پورے ملک کا شکر ادا کیا کنہوں نے میرے بیٹے کے لیے دعائیں کی، اور پاکستان کا اس نے میڈل جیتا، اور پاکستان کا اس نے جھنڈا ہلایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کیا جائے گا، اور ہم مٹھائی بانٹیں گے، ڈھول باجے لائیں گے، اس کے پھول برسائیں گے، بڑیاں خوشیاں منائیں گے۔ ماں نو تو اتنی خوشی ہوئے گی، اور میرا پاکستان کا ہیرو آ رہا ہے۔